السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور دکھ بھری کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو قصہ کہانی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ میرے بھائی کی پیدائش پر میرے والدین بہت خوش تھے۔ میرے والد نے میرے بھائی کا نام فراز رکھا۔ بیٹے کی پیدائش پر میرے والدین کا خیال تھا کہ اب ہمارا بڑھاپا سدھر گیا ہے، لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا۔ فراز نے گھر میں روشنی کی جگہ اندھیرا کر دیا۔ میری ماں نے اس لاڈلے کو بہت پیار دیا اور بابا بھی اسے کچھ نہ کہتے تھے۔ اسی لیے فراز بچپن سے ہی ضدی ہو گیا اور 12 سال کی عمر میں اسکول سے بھاگ نکلا۔ محلے کے 2 آوارہ لڑکوں کے ہتھے چڑھ گیا جو عمر میں اس سے بڑے تھے۔ انہوں نے میرے بھولے بھالے بھائی کو بھی اپنی طرح بنا دیا۔ وہ دونوں آوارہ لڑکے جوئے کے اڈے پہ بیٹھتے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی فراز کو بھی جوئے کے اڈے پہ بٹھانا شروع کر دیا۔ جب بابا کو یہ بات پتہ چلی تو بابا بہت غصہ ہوئے، فراز کو لینے جوئے کے اڈے چلے گئے۔ وہاں فراز کو بہت ڈانٹا اور فراز پہ بہت سختی کی، اور اسی دوران اماں بھی بابا کے پیچھے چلی گئیں اور انہوں نے بابا کو فراز کو ڈانٹنے نہیں دیا، الٹا بابا پہ غصہ ہو گئی اور بابا کو سمجھانے لگی کہ منتوں سماجتوں کے بعد اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا ہے، اس پر بھی آپ اسے ڈانٹ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ماں نے غفلت برتی اور بچے کا کھانا خراب ہو گیا۔ ایک دن فراز اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ جوئے کے اڈے پہ بیٹھا ہوا تھا تو اسی دوران وہاں پولیس کا چھاپا پڑ گیا۔ محلے کے ایک بچے نے آ کر یہ خبر بابا کو دی۔ بابا فوراً اڈے پر گئے اور وہاں پہنچ کر جب بابا نے اپنے بیٹے کو ہتھکڑی لگے دیکھا تو وہ یہ برداشت نہ کر پائے اور انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ فراز اور اس کے دونوں دوستوں کو پولیس تھانے لے گئی اور ابا کو وہاں موجود چند لوگوں نے اسپتال پہنچا دیا۔ اسپتال پہنچ کر پتہ چلا کہ بابا وفات پا چکے ہیں۔ تھانے جانے کے چند گھنٹے بعد ہی ان آوارہ لڑکوں کے بھائیوں نے آوارہ لڑکوں کی اور میرے بھائی فراز کی بھی ضمانت کروا دی۔ فراز بھی گھر آ گیا۔ فراز کو بابا کی وفات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ بابا کی وفات کے بعد فراز اور بگڑ چکا تھا۔ ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ بابا کے ہوتے ہوئے فراز پہلے تو دن میں غائب رہتا تھا، اب بابا کی وفات کے بعد فراز رات میں بھی غائب ہونے لگا۔ ایک دن فراز کی 3 دن تک خبر نہ تھی کہ فراز ہے کہاں۔ اماں کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ محلے کا ایک شریف آدمی تھا جو والد مرحوم کا دوست تھا۔ اس نے بتایا کہ تمہارا لڑکا حوالات میں ہے، وہ کچھ آوارہ لڑکوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ اماں نے کلیجہ تھام لیا اور بامشکل خود کو سنبھالا، اور پھر اماں نے والد کے اس آنے والے دوست سے کہا، میرے بیٹے کو کسی طرح بھی بچا لو۔ بابا مرحوم کے دوست نے کہا، بہن جی یہ کام میرے بس کا نہیں، تم صابر صاحب کے پاس جاؤ، وہ محلے کے باحیثیت آدمی ہیں اور تمہارے مرحوم شوہر کا احترام بھی کرتے تھے، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اماں کا تو سکون تک بالا ہو گیا تھا۔ سر پر برقع ڈالا اور روتی دھوتی ہوئی اسی وقت صابر صاحب کے گھر دوڑ پڑی۔ صابر صاحب کے گھر پہنچتے ہی اماں نے صابر صاحب کو سارا واقعہ بتا دیا۔ صابر صاحب نے اماں کو تسلی دی اور اپنے ساتھ تھانے لے آئے۔ تھانے پہنچ کے پتہ چلا کہ FIR ہو چکی ہے۔ بہرحال انہوں نے کوشش کی، لیکن پولیس نے مزید تفتیش کی تو اور بھی راز کھلے۔ چھوٹی موٹی چوریاں تو ان کے کھاتے میں تھیں، دیگر کئی غلط سلط کاموں میں یہ لوگ ملوث نکلے۔ صابر صاحب کا اثر رسوخ کام نہ آیا اور میرے بھائی کو جیل ہو گئی۔ ابھی باپ کی قبر کی مٹی گیلی نہ ہوئی تھی کہ یہ آسمان ہمارے سر پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے بعد حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ گھر میں ایک ابا ہی تھے جو کماتے تھے۔ اب ہمارے گھر میں فاقے پڑنے لگے۔ اماں نے صنوبر صاحب کی بیوی سے کہا، بیٹا تو جیل چلا گیا ہے، صنوبر کی کہیں نوکری لگوا دو تو مہربانی ہوگی تاکہ ہمارے گھر کا چولہا جل سکے۔ ان بیچاری نے شوہر کی منت سماجت کی اور انہوں نے اپنے ایک دوست سے حافظ صاحب کے نام سفارشی رکا لکھ دیا اور کہا کہ بچی سے کہنا ان کے پاس چلی جائے، یہ میرے دوست ہیں، امید ہے کہ میری بات نہیں ٹالیں گے۔ اماں نے رکا لا کر مجھے دیا۔ میں نے وہ رکا سنبھال کر رکھ دیا اور اگلے ہی دن صبح 9 بجے میں آفس کے لیے گھر سے نکلی اور 10 بجے تک میں آفس پہنچ گئی۔ والد کی وفات کے بعد میرا گھر سے یہ پہلا قدم تھا۔ آفس بہت شاندار تھا۔ سفارشی خط میں نے چپراسی کے ہاتھ اشرف صاحب کو بھیجا۔ اشرف صاحب بھی 2 منٹ میں حاضر ہو گئے۔ پھر چپراسی سے کہا کہ ان کے لیے لیٹر ٹائپ کروا لاؤ اور ان کو ان کا کمرہ بتا دو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ حمید صاحب آپ کو کام سمجھا دیں گے، چاہو تو آج سے جوائن کر لو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی میری ملازمت لگ جائے گی۔ میں اپنی خوش قسمتی پر حیران تھی۔ حمید صاحب نے مجھے کمرہ دکھایا اور کہا کہ فی الحال
آپ کا کام ان فائلوں کو درست کر کے رکھنا ہے۔ میں نے کام سمجھ لیا۔ پھر اشرف صاحب نے کہا چاہے تو آپ آج 2 بجے تک چلی جائیے گا، لیکن کل 4 بجے تک ڈیوٹی دینی ہوگی۔ جی سر، میں نے یہ کہا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ذرا دیر میں ہی پیون میرے لیے 1 کپ چائے لے آیا اور کہنے لگا کہ میرا نام زمان خان ہے، میں یہاں 5 سال سے کام کرتا ہوں۔ صاحب اچھے ہیں، مہربان ہیں، لیکن لاپرواہی پسند نہیں کرتے۔ کچھ دیر کے بعد حمید صاحب میرے کمرے میں آئے۔ ان کے ہاتھ میں تکلف نامہ تھا، میرے حوالے کیا اور بولے کہ پڑھ کر 2 بجے تک بھجوا دیں۔ میں نے جب اس پیپر پر نظر ڈالی تو تنخواہ میری توقع سے بڑھ کر تھی۔ میں نے اسی وقت سائن کر دیے۔ بہت خوش گھر آئی۔ امی کو فکر مند پایا، بولی کہ صبح کی گئی ہو، دوپہر کو آ رہی ہو، اتنی دیر کیوں کرتی ہو؟ میں نے ماں کو بتایا کہ مجھے اچھی ملازمت مل گئی ہے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہنے لگی شکر ہے اللہ کا، اب ہمیں بھٹکنا نہیں پڑے گا۔ ماں خوش تو تھی، لیکن ایک اداسی کا عنصر بھی تھا، شاید انہیں اپنے بیٹے کی یاد ستا رہی تھی۔ میں نے اماں سے ادھر ادھر کی باتیں کی اور ان کا دماغ بٹایا۔ اگلے دن سے جب میں نے ڈیوٹی جوائن کر لی تو کمپنی کے مالک کی عنایتیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سوچتی تھی کہ مالک اس قدر مہربان اور اچھے ہو سکتے ہیں۔ ایک روز اشرف صاحب آفس کے معائنے پر آئے تو میں کام میں گم تھی۔ 2 منٹ کمرے میں ٹھہرے اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے حمید صاحب سے مجھے کہلوایا کہ وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ میں سمجھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ڈرتے ڈرتے ان کے سامنے پیش ہو گئی۔ تنہا بیٹھے تھے۔ پوچھا صنوبر، کام مشکل تو نہیں ہے؟ جی نہیں سر، کام آسان ہے۔ پھر کہنے لگے دراصل صابر میرا اچھا دوست ہے اور میں نے ان کی سفارش پر تمہیں رکھا ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ فی الحال یہ کام کر دیا ہے، بعد میں کوئی دوسرا کام دے دوں گا تاکہ تمہاری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے تسلی دے رہے ہیں، میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ پھر اگلے دن اشرف صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کے لیے زیادہ بہتر پوسٹ نکالی ہے۔ اپنے کمرے سے ملحقہ حصے کی جانب اشارہ کیا۔ آج سے آپ یہاں بیٹھیں گی اور حمید صاحب آپ کو کام سکھا دیں گے۔ آپ میری پرسنل سیکرٹری کے فرائض انجام دیں گی۔ مجھے ان کی کیا عنایت پسند آئی، سوچا یہاں ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہوں گی۔ بے شک درمیان میں شیشے لگے تھے۔ ایک روز اشرف صاحب اپنا نیا پروجیکٹ دکھانے کے بہانے اپنے گھر لے گئے۔ آپ چند منٹ بیٹھے، مجھے ایک ضروری فائل لینی تھی تو یہاں آنا پڑا۔ بس ابھی چلتے ہیں، تب تک چائے کا 1 کپ انجوائے کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں ایک فائل تھامے آ گئے اور بلا تکلف میرے پاس صوفے پر بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھ لیا میرا گھر کتنا سونا سونا اور خالی خالی ہے؟ کیا آپ کی بیگم اور بچے کہیں گئے ہوئے ہیں سر؟ بیگم وفات پا چکی ہیں، ایک بیٹا ہے، اسے میں نے بہاولپور کی ایک بہت اعلیٰ تعلیمی ادارے میں داخل کروا دیا ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، برا مت ماننا، تنہا زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ تم اچھی لڑکی ہو، تمہارے حالات مجھے صابر صاحب کی زبانی معلوم ہو چکے ہیں۔ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مجھے تو ایک دم شوق لگا، کیونکہ وہ میرے والد کے برابر تھے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اچانک ایسی بات کر جائیں گے۔ میں نے تو احترام کے مارے ان کی جانب نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ میں 19 برس کی تھی اور وہ 40 برس کے، 2-3 سال اوپر ہی ہوں گے۔ اس وقت کچھ زیادہ کہنا مناسب نہ لگا کہ میں ان کے گھر پر تھی اور اکیلی تھی، بے شک ملازم موجود تھے۔ ایسی صورتحال میں دانش مندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں امی سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ اگلے دن میں آفس نہیں گئی تو ماں نے مجھ سے آفس نہ جانے کی وجہ پوچھی۔ میں نے ماں سے کہا کہ میں نے ملازمت چھوڑ دی ہے، اس لیے کہ اشرف صاحب مجھ سے شادی کے خواہش مند تھے اور میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ میرے والد کی عمر کے تھے۔ اگر صابر صاحب کا حوالہ درمیان میں نہ ہوتا، ممکن تھا کہ اشرف صاحب کوئی اور بات کر جاتے۔ والدہ کو بتا دیا کہ اب میں جاب پر نہیں جاؤں گی۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، میں خود بھی نہیں چاہتی کہ تم ہماری خاطر خود کو قربان کر دو۔ اگر صابر صاحب نے پوچھا میں خود ہی ان کو آگاہ کر دوں گی کہ تم نے کیوں یہ ملازمت چھوڑ دی ہے۔ اماں کے اس جواب سے مجھ کو 18 ملی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ مالک ہے، رزق کہیں اور سے مل جائے گا۔ ایک سہیلی سے تذکرہ کیا، اس نے بتایا کہ میری والدہ کی ایک عزیز کو اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر کی ضرورت ہے۔ پیسے والے لوگ ہیں، معقول رقم ادا کریں گے، مگر ان کے گھر جا کر 3 گھنٹے کم از کم ٹیوشن دینی ہوگی اور آنے جانے کا بندوبست خود کرنا ہوگا۔ وہ آنے جانے کا کرایہ دے دیں گے۔ میں یہ ٹیوشن کرنے پر تیار ہو گئی کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہاتھ آنا ہی بہتر ہے، کیونکہ والدہ اور چھوٹی بہن تو گھر چلانے کے لائق نہیں ہے اور میں نوکری چھوڑ آئی تھی۔
खातून खाना से बातचीत हो गई और अगले दिन से मैं ट्यूशन पढ़ाने जाने लगी। एक रोज ट्यूशन देकर घर वापस लौट रही थी कि मुझे अपने मोहल्ले का नौजवान आतिफ नजर आ गया। वो मोटरसाइकिल पर था और मैं बस के इंतजार में खड़ी थी। वो अपने दफ्तर से गालिबन घर जा रहा था। आतिफ ने मुझे देखा तो मोटरसाइकिल करीब रोकी और पूछा कि क्या घर जाने को यहाँ खड़ी हो। मैंने हाँ में जवाब दिया। आज उस तरफ कुछ हंगामा हो गया है, शायद बसों की हड़ताल हो गई है। तुम कब तक खड़ी रहोगी? अंधेरा होने लगा है, मेरे साथ चलो। आतिफ हमारे मोहल्ले का एक शरीफ लड़का था और मेरी माँ की उसकी वालदा से दोस्ती भी थी, लिहाजा मैंने उसके साथ घर जाने को बेहतर जाना और उसकी मोटर बाइक पर बैठ गई। उसने मुझे घर के पास उतार दिया। अम्मी को बताया कि इस तरह का मामला हुआ है। वालदा ने कहा, बेटी कुछ दिन पहले ही इसकी माँ ने आतिफ के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। अभी मैं सोच विचार में थी कि तुमने ये बात बता दी है। चलो तो फिर ये भी बता दो कि अगर मैं आतिफ की माँ को तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कह दूँ। आतिफ की अभी चंद माह कबल ही नौकरी लगी है, शादी की तैयारी के लिए उनको भी 1 साल चाहिए। वालदा की इस बात से मेरे दिल को सुकून नसीब हुआ। 2-3 बार ट्यूशन पढ़ाकर लौट रही थी। आतिफ आ गया और कहा कि ये सुनसान सा इलाका है, तुम्हें सड़क तक जाते हुए 10 मिनट लग जाते हैं। बस के इंतजार में खड़ी रहोगी तो रात हो जाएगी, यही सोचकर तुम्हें लेने आ गया हूँ। वालदा मुझे रिश्ते का बता चुकी थी, समझ गई कि आतिफ की भी यही मर्जी है, इसलिए लेने आ गया है। अंधेरा बढ़ रहा था, सर्दियों के दिन थे। आफियत जानी कि मोटरसाइकिल पर बैठ जाऊं। कोठी से मेन सड़क तक चंद मिनट का सुनसान रास्ता पैदल तय करना मुझे खुलता था, क्योंकि इधर दरख्त झाड़ियां भी थीं। आतिफ कहने लगा, अम्मी तुम्हें बहू बनाने का इरादा रखती हैं। अम्मी ने मुझे जब ये बात बताई तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रोज़ तुम्हें लेने आ जाऊं, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो। ठीक है आतिफ, क्यों मुझे भी मगरिब के बाद ये चंद मिनट का रास्ता तय करना खौफ में मुब्तला कर देता है। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि एक गाड़ी हमारे सामने से आती दिखाई दी, जिसकी लाइटें हम दोनों की आंखों पर चुभने लगी। एक रोज़ अम्मा ने कहा, बेटी तुम्हारा भाई जेल से रिहा होकर आ रहा है, ख्याल से आतिफ की मोटर बाइक पर बैठा करो, ऐसा ना हो कि किसी दिन वो तुम्हें देख ले और बीच में फसाद डाल दे। बेहतर यह है कि ट्यूशन छोड़ दो। छोड़ दूंगी अम्मा, मैंने कहा भाई को घर आने दो, वो आते ही कमाने नहीं लग जाएगा। आप खाएंगे कहाँ से? क्या अपने घर का खर्चा भी अब आतिफ की अम्मी से मांगूंगी? अल्लाह ना करे, कैसी बातें करती हो। मैंने तो वैसे ही कह दिया क्योंकि तुम फराज का मिजाज जानती हो। अम्मा का खदशा भी सही था कि फराज इंसान नहीं था, जेल से हैवान बनकर आया था। अब तो नशा भी करने लगा था। वो ऐसा बेहस बन गया था कि उसे घर वालों के दुख सुख से कोई सरोकार ना था। सुबह का घर से निकलता, आधी रात को वापस आता। अम्मा ने तो सोचा था कि बेटा आ जाएगा तो सबसे पहले घर की बदहाली को महसूस करेगा और कमाने की तरफ ध्यान देगा, लेकिन जब फराज ने घर की बदहाली की तरफ कोई ध्यान ना दिया तो अम्मा की कमर झुक गई। मैं उसी तरह ट्यूशन पढ़ाने जाती रही। फराज को इल्म ही ना हो सका कि घर का खर्चा कैसे चलता है। वो रात गए घर आता, कभी खाना खाता कभी ना खाता। एक दिन मैं ट्यूशन से वापस आ रही थी कि जिन बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाती थी उनके चचा ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि बड़ी शरीफ बनती हो, मेरा इंतज़ार नहीं करोगी? मैंने कहा, रास्ता छोड़िए मेरा। उसने कहा, उस दिन सड़क के किनारे अंधेरे में तुम किसके साथ मोटर बाइक पर थी? इस बात से आपका क्या लेना देना? तुम हमारे घर ट्यूशन पढ़ाने आती हो तो ये मामला हमसे ताल्लुक़ रखता है। क्या वो शख्स तुम्हारा भाई है जो लेने आता है? तंग आकर कह दिया कि वो मेरा मंगेतर है, क्या कोई एतराज़ है? और ये मेरा ज़ाती मामला है। ये कहकर मैं तेज़ी से उनके घर से निकल पड़ी। अभी वापसी का वक्त नहीं हुआ था, तभी आतिफ मुझे लेने नहीं आया था। तबीयत खराब होने की वजह से आज मैं जल्दी निकल गई थी। मजबूरन पैदल बस स्टॉप की तरफ चल दी। सुनसान रास्ते पर तेज़ी से जा रही थी कि एक गाड़ी ने मेरा रास्ता काटा। मुझे अपने कदमों की रफ्तार को थामना पड़ गया। गाड़ी रुक गई और दोनों जवान उतरकर मेरी तरफ आए, जबकि एक कार में ही बैठा रहा। हमसे लिफ्ट ले लो, पैदल क्यों जा रही हो? उन्होंने कहा। मैं एरो गैरो से लिफ्ट नहीं लेती। बहुत खूब, हम एरे गहरे हैं, अरे हमको अपना ही समझो। समझ गई कि वो बदमाश थे, मुझे अकेली देखकर तंग कर रहे थे। कुछ खौफजदा भी हो गई। या अल्लाह मेरी मदद करना, यही सोच रही थी कि सामने से आतिफ आता हुआ नजर आया। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाती हुई आतिफ के पास पहुंच गई और बाइक पर बैठते हुए मैंने आतिफ से कहा कि आतिफ जल्दी से निकलो यहाँ से। अभी मैंने ये अल्फाज कहे ही थे कि एक बदमाश आके मोटरसाइकिल के आगे खड़ा हो गया। आतिफ ने बामुश्किल बाइक को कंट्रोल किया, वरना शायद हम दोनों गिर पड़ते। उस आदमी ने बाइक को रोका और आतिफ से मुखातिब हुआ, ओए क्या ये तेरी बहन है?
میری تو بہن نہیں ہے، شاید تیری ہوگی، عاطف نے غصے سے جواب دیا۔ اس جگہ گھنے درختوں کی وجہ سے اندھیرا سا تھا کیونکہ اسٹریٹ لائٹ بھی آف تھی۔ میں نے چہرے پر نقاب کر لی تھی، سو جس نے موٹر بائک روکی وہ مجھ کو پہچان نہ سکا، لیکن میں نے اس کی آواز سے پہچان لیا کہ یہ میرا بھائی فراز ہے۔ روشنی ہو گئی تو میں نے نقاب الٹ دیا۔ ایک بندہ عاطف سے الجھ رہا تھا۔ فراز نے مجھے بازو سے پکڑا، اس کا ارادہ مجھ کو گھسیٹ کر گاڑی کی طرف لے جانے کا تھا کہ نقاب الٹنے سے میری صورت پر روشنی پڑ گئی اور اس نے مجھے پہچان لیا۔ تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ اور یہ لڑکا کون ہے اور تمہیں کدھر لے جا رہا تھا؟ یہ عاطف ہے، اللہ نے مجھے گنڈوں سے بچانے کو اس کو یہاں بھیجا ہے، اور تم تو میرے سگے بھائی ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ کیا سمجھ کر تم میری طرف بڑھے تھے اپنی ہی بہن کو گنڈوں کے حوالے کرنے کے لیے؟ یہ الفاظ فراز پر انگاروں کی طرح پڑے اور اس نے مجھے ایک زور کا تھپڑ مارا۔ پھر وہ دونوں شخص بھی عاطف کو چھوڑ کر ہماری طرف آئے۔ ہاں بھائی، شکار آ گیا ہے۔ فراز بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے ڈانٹ کر ان سے کہا۔ وہ حیران اس کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، کیا ہو گیا ہے اسے؟ بہن ہے یہ میری، یہ کہہ کر اس نے عاطف کی طرف ہاتھ سے گری موٹر بائک کی چابی سڑک سے اٹھا لی اور مجھے کہا، بیٹھو اس پر، گھر چل کر میں نمٹتا ہوں تم سے۔ اور فراز مجھے عاطف کی سواری پر بٹھا کر گھر لے آیا۔ گھر کی دہلیز پر آ کر اس نے اس قدر زور سے صحن کی طرف مجھے دھکا دیا کہ سامنے پڑی چارپائی پر بیٹھی اماں کے اوپر جا کر گر پڑی۔ تبھی اماں کے منہ سے چیخ نکل گئی، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ فراز اپنے حواسوں میں کب تھا، وہ چھری اٹھانے کے لیے باورچی خانے کی طرف دوڑا۔ آج تو میں اس کا خاتمہ کر کے رہوں گا۔ ماں سمجھ گئی کہ عاطف کے ساتھ مجھے موٹر بائک پر فراز نے دیکھ لیا ہے۔ جس بات کا ان کو ڈر تھا وہی ہو گیا۔ میں نے منگنی کر دی ہے اس کی، عاطف منگیتر ہے اس کا، ٹیوشن پڑھانے جاتی ہے یہ بیچاری ہمارا پیٹ پالنے کے لیے۔ گھر تو تجھے چلانا چاہیے، تجھے تو شرم نہیں ہے، تو تیری بہن ہی کام پہ جائے گی۔ یہ کہہ کر اماں سر پیٹنے لگی۔ ٹیوشن والے بچوں کا چچا بھی وہاں موجود تھا، بھائی کا کیا سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہی عاطف کو ہمارے گھر تک پہنچایا۔ بھائی اپنے دروازے کی دہلیز پر بیٹھا عاطف کا انتظار کر رہا تھا۔ اماں نے اس کو بتا دیا تھا کہ یہ ہمارے پڑوسی تمہارے جیل جانے کے بعد سامنے والے گھر میں آئے ہیں۔ اس لڑکی کی ماں نے صنوبر کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تو میں نے منگنی کر دی۔ تو جیل میں تھا، کون لینے جاتا اسے؟ میں ہی لینے کو بھیجتی ہوں عاطف کو۔ ماں کی ان باتوں پر فراز کب کان دھرنے والا تھا۔ عاطف کو دیکھتے ہی اس نے چھری سے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ بیچارہ مقابلہ نہ کر پایا، زخمی تو پہلے سے ہی تھا، اس اچانک حملے کی تاب نہ لا کر گر پڑا۔ یوں میرا بے غیرت بھائی، جس کو یہ غیرت نہ تھی کہ کما کر کھلاتا، نام نہاد غیرت کی وجہ سے ایک نئی ارادہ رکھنے والے لڑکے کا قاتل بن گیا اور لمبی مدت کے لیے جیل چلا گیا۔ میرا گھر بسانے، سکون سے زندگی گزارنے کا خواب ہی رہ گیا، اور میری ماں اور بہن کا پیٹ پالنے کو میں در در کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے بالآخر ایک نرس بن گئی۔ باقی زندگی مریضوں کی دیکھ بھال میں کٹی، یہاں تک کہ جب بھائی سزا کاٹ کر آیا تو ماں مر چکی تھی۔ چھوٹی بہن کی میں نے شادی کر دی تھی۔ جس دن میرا بھائی جیل گیا تھا اس دن میں بہت روئی تھی، اور اب وہ جیل سے آیا ہے تو ایسی مودی بیماری لے کر آیا ہے کہ وہ مشکل سے 1 سال ہی زندہ رہا۔ جس دن فراز جیل گیا تھا اس دن میں بہت روئی تھی، اور جس دن وہ اس دنیا سے رخصت ہوا اس روز بھی میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بے شک وہ میری خوشیوں کا قاتل تھا، مگر تھا تو میرا بھائی ہی نا۔ اگر جیتا رہتا تو یہی بات کافی تھی کہ میرا اس دنیا میں کوئی رشتہ باقی ہے۔ یہ جھوٹی آس بھی اب منو مٹی تلے جا سوئی۔ اب میں اکیلی جینے پر مجبور تھی۔ نوکری کرتی رہی یہاں تک کہ بڑھاپے نے آ لیا۔ سرکاری ہسپتال میں نوکری ملی تھی، آج پینشن ہی میرا سب کچھ ہے کہ 2 وقت کی روٹی بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے مل جاتی ہے۔ کیا یہی انسان کی زندگی ہے؟ یہی سوچتی ہوں کہ زندگی نے تو بہت روک دیے، شاید موت کے بعد کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں